بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قابل صد احترام سامعین و خواتین ملت اسلامیہ، اطاعت فرما برداری کے معنی میں آتا ہے۔ ایک لفظ اور قرآن مجید میں اتباع کا ہے۔ اتباع اور اطاعت یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، مگر جب ایک جگہ اطاعت بھی آ جائے اتباع بھی آ جائے تو اطاعت اور اتباع میں کچھ تفریق بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بول دیں ان پر آدمی عمل کرے، مان لے، یہ اطاعت ہے۔ رسول نے جو کچھ کیا من و عن اس کو ویسے ہی کرنا، یہ اتباع ہے۔ ورنہ عمومی انداز میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی نے جو کہہ دیا اس کو مان لینا، نبی نے جو کیا اور جس انداز میں کیا اس کو اسی انداز میں کرنا، یہ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ دونوں تقریباً ایک ہی طرح کا معنی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس پر معجم الاوسط طبرانی کے اندر اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کے ایک ساتھی اور صحابی آتے ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اتباع ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتباع وہی معتبر ہے جو محبت کے ساتھ ہو۔ اگر ہمارے یہاں صرف رسول کی پیروی ہے، رسول کا ہم کہاں مان رہے ہیں، مگر رسول کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوئی ہے، یقیناً یہ نفاق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ایسے منافقین تھے جو نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، رسول اور نبی کے صحابہ کے ساتھ میدان کارزار میں جا کر جہاد بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں رسول کی عظمت نہ تھی، رسول کی محبت کے وہ قائل نہ تھے۔ بس اپنے آپ کو قانونی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ اور نبی کے اصحاب اور رفقا کی صحبت انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ اس لیے اطاعت وہی معتبر ہے جو محبت کے ساتھ ہو، اور محبت وہی معتبر ہے کہ جس محبت کے بعد رسول اللہ کی سنتوں پر، نبی کے فرمودات پر عمل ہو۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا: اے اللہ کے رسول، انک لاحب الی من نفسی، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، میرے اہل و عیال سے بھی آپ میرے نزدیک عزیز ہو، پیارے ہو۔ اور اے اللہ کے رسول، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میری اولاد سے بھی زیادہ آپ عزیز ہو۔ اے اللہ کے نبی، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، میں آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوں، آپ کو دیکھ کر کے قرار و سکون آتا ہے، مگر جب میں آپ کی مجلس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد مجھے آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ إِلَيْكَ،
اس وقت تک میرے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، جب تک آپ کے پاس آ نہ جاؤں، آپ سے ہم گفتگو ہم کلام نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت کو دیکھتا ہوں، آپ کی موت کو سوچتا ہوں، تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے اَنَّكَ دَخَلْتَ فِي الْجَنَّةِ، کہ موت کے بعد، دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد آپ تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور جنت میں نبیوں کے ساتھ آپ ہوں گے، آپ کا مقام اونچا، آپ کا مرتبہ اونچا۔ خشیت اللہ اراک، جنت میں جب آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام اونچا، آپ کا مرتبہ اونچا۔ وَإِنَّنِي إِذَا دَخَلْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور اگر میں جنت میں گیا بھی، خشیت اللہ اراک، ڈر لگ رہا ہے کہ دنیا میں دیدار تو ہو جایا کرتا ہے، آپ کو دیکھ تو لیتا ہوں، دل کو سکون و قرار نصیب ہو جاتا ہے، مگر اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اگر جنت میں گیا بھی تو جنت میں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ یہ تشویش ہے۔ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کا نزول اجلال ہوا، قرآن مجید کی سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی کوئی شخص کہیں کا بھی ہو، کسی بھی بستی کا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اصاغر میں سے ہو اکابر میں سے ہو، اللہ کی اطاعت اگر کر رہا ہے، رسول کی فرما برداری اس کی زندگی میں ہے، تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ لوگ کتنے بہترین لوگ ہیں، ان کی رفاقت و صحبت کتنی بہترین صحبت ہوگی، یہ اللہ نے واضح فرما دیا۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کا دیدار نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کا کہا مانو، جنت کے اندر انشاءاللہ دیدار ہوگا۔ یہ قرآن کی سورہ نساء کی 69 نمبر کی آیت شریفہ بتا رہی ہے۔ صحابی رسول اولاد سے بھی کہہ رہے ہیں آپ محبوب ہو میرے نزدیک، مال سے بھی زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک، بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہو میرے نزدیک، اور اطاعت بھی ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، پیروی سے عاشقی آسان ہے، سو اس لیے جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے۔ آج اطاعت بہت مشکل ہے، رسول کا کہا ماننا یہ مشکل ہے، مگر زبان سے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ بڑا سہل اور آسان ہے۔ ہر کوئی عاشق، ہر کوئی محب، ہر کوئی مجنوں، ہر چوراہے پر اس طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، مگر رسول نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کیا ہے، اس طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، اور ہیں بھی تو قلیل تعداد میں لوگ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صحابہ کا کیا تھا، کس نوعیت کا تھا، کس انداز کا تھا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کی رفاقت کے لیے تو چنا ہی تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا محمد الرسول اللہ کے لیے۔ اور اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول نے مشورہ کیا تھا اور انصار صحابہ سے آپ نے کچھ جواب طلب کیا، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ہذہ اموالنا بین یدیک، یہ ہمارا مال ہے، فحکم فیہا بما شئت، جہاں لگانا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے، جس مقام پر اسے لے جانا ہے، اے اللہ کے رسول ہمارے اموال حاضر ہیں، آپ لگا دیجئے، آپ خرچ کر دیجئے، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وَهَذِهِ
नुफूसना बैन यदैक, और ए अल्लाह के रसूल ये हमारी जानें हैं, ये हमारी औलाद है, जिसको जहाँ कटाना है, जिसको जहाँ खपाना है, जिसको जहाँ ले जाना है, आपको मुकम्मल इख्तियार है, मुकम्मल छूट है, आपसे सवाल नहीं होगा। ऐ अल्लाह के रसूल लविस्तारस्त बिनल बहर लखुजना हो, अगर आप समंदर में कूद जाने के लिए बोलो, अल्लाह की कसम समंदर में कूद जाएंगे, आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि समंदर में कूदने के लिए कह क्यों रहे हो। ये कौन थे? रसूल के सहाबा थे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी करने वाले। और यहाँ तक कहा था साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, नुकातिल बैन यदैक वन खल्फिक वन यमीनिक वन शिमालिक, ऐ अल्लाह के रसूल दुश्मन अगर आपके आगे से आकर के आपको तकलीफ पहुंचाता है, हम आपके आगे से आकर के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अगर दाहिने से आकर के आपको ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो दुश्मन का मुकाबला दाहिने से आकर के करेंगे, पीछे से आकर के करेंगे, बाएं से आकर के करेंगे। ये कौन लोग थे? नबी के सहाबा लोग थे। हमारी हालत इससे बहुत कुछ मुख्तलिफ है। और एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक जाबाज सहाबी और साथी हज़रत ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह अन्हो हुदूद हरम से जब बाहर ले जा कर के इनको तख्ते दार पर चढ़ाना हुआ, फांसी के फंदे पर लटकाना हुआ, तो अबू सुफियान इब्ने हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हो जो उस वक्त हालत कुफ्र पर थे, उन्होंने सवाल किया था। किससे सवाल? रसूल के एक सहाबी से सवाल है। और सवाल क्या है? अनशुदुका बिल्लाह या ज़ैदो, ऐ ज़ैद अल्लाह का वास्ता दे करके अबू सुफियान तुझसे पूछता है कि अगर तुम्हारे इस मकाम पर, तुम्हारी इस जगह पर मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अन्ना मुहम्मदन इंदना मकानक नग़रिब उनका व अंत फी अहलिक, ऐ ज़ैद इस जगह पर मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम अपने अहलो अयाल में चले जाओ, तुम्हारी जगह पर मोहम्मद की गर्दन मार दी जाए, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। अतुहिब तुरीद, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? हाँ या ना में जवाब दो बस। अगर पसंद करते हो तुम्हें छोड़ दिया जाता है, ना पसंद करते हो तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हें फांसी दी जाएगी। आप महसूस कर सकते हैं मोहब्बत कैसी थी। और रसूल के शैदाई किस नौइयत के थे वो। क्या कहा था? वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अनआन फी मकानिहि अल्लज़ी हुवा फीह तुसीबुहु शौकतुम तुज़ीही, अल्लाह की कसम ज़ैद को इतना भी पसंद नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जहाँ हैं वहीं हो, आपके पाँव में एक कांटा चुभ जाए, तूज़ी है जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ़ हो, उसके बदले में मुझ ज़ैद को छोड़ दिया जाए। रब्बुल इज़्ज़त की कसम ज़ैद को इतना भी गवारा नहीं है। नबी के पाए अक़दस में कांटा चुभ जाए, उसके बदले में ज़ैद की गुलू खलासी हो, ज़ैद को आज़ाद कर दिया जाए। रब्बे कुद्दूस की कसम है ज़ैद को इतना भी बर्दाश्त नहीं है। फिर क्या कहा था अबू सुफियान ने रज़ी अल्लाह अन्हु, वल्लाहि मा रअयतु अहदन मिनन नासी युहिब्बु अहदन कहुब्बि असहाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा, अल्लाह की कसम मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जिसके चाहने वाले उससे इतनी मोहब्बत करते हो कि जितनी मोहब्बत मोहम्मद के साथी मोहम्मद से करते हैं। ये बात कहाँ है? अल्लामा इब्ने कसीर, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहरे आफाक किताब अल बिदायत व निहाया में सही सनद के साथ जिक्र किया है। ये कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, और मोहब्बत भी है, इताअत और फर्मा बरदारी के जज्बात भी कार फरमा है।
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، باتیں بہت کچھ ہیں، وقت قلیل ہے، اس لیے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے خطاب ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ایک طرف رسول کی بات ہو، دوسری طرف ساری کائنات کی بات ہو، اللہ کی قسم رسول کی بات کو لے لیا جائے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کی بات، فاضل ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کی بات رسول کی بات کے خلاف ہے، جوتے کی نوک پر اس کی بات، رسول کی بات کو لے لیا جائے گا۔ یہ ہے جذبہ۔ اور آج کہا جاتا ہے رسول نے یہ کہا ہے، رسول کی یہ تعلیم ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر ہمارے شیخ نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں نے تو یہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن اور جامع میں ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، صحیح قرار دیا۔ شام سے چل کر کے ایک آدمی آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتا ہے حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک شخص حج کی غرض سے جائے اور عمرہ بھی کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جائز ناجائز کیا ہے صحیح بات؟ حضرت عبداللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہما، ہی حلال، حج تمتع حلال ہے۔ شام سے آنے والے سائل نے، مستفسر نے کہا ان اباکا قد نہا عنہا، حج تمتع سے تمہارے ابا تو منع کیا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تم کہتے ہو ہی حلال، حج تمتع حلال ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارائیتا ان کان ابی قد نہا عنہا وقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر میرے ابا نے حج تمتع سے منع کر دیا اور رسول نے اس کو کیا ہو، حج تمتع رسول نے کیا ہو، امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سائل میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات کو مانا جائے گا؟ میرے باپ کے عمل کو دیکھا جائے گا یا محمد الرسول اللہ کے عمل کو دیکھا جائے گا؟ شام سے آنے والے شخص نے کہا تھا بل امر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے حکم کو لے لیا جائے گا۔ کہا بس قد صنعها رسول اللہ، پیارے حبیب نے حج تمتع کیا ہے، حلال ہے، یہ جائز ہے۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ کے حکم کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ اجتہادی انداز میں باپ نے ایک فتویٰ دیا، ایک قانون اور ضابطہ پاس کیا، اور وہ ضابطہ محمد الرسول اللہ کے ضابطے سے متصادم ہو گیا، ٹکرا گیا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ میرے باپ کی بات قابل قبول نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی بات قابل قبول ہے۔ اور یہی عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک موقع پر امام مسلم نے اس روایت کو اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کی حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کسی بھی شخص سے جب اس کی عورت اجازت طلب کرے، اذا استاذنت احدکم امرأتہ الی المسجد، کس لیے؟ مسجد میں جانے کی، پردے کا نظم ہے، معقول انتظام ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، وہاں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے کوئی شخص، فلا یمنعها، منع نہ کرے وہ شخص، روکے نہ اسے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود۔ ان کے بیٹے بلال تھے، ایک بلال حبشی ہے،
رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لخت جگر بلال تابعی ہے، کیا کہا اس نے؟ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ برافروختہ ہو گئے، غصے سے بالکل لال ہو گئے، اور فاقبل علیہ فسبہ سبا سیئا قال سالم ما سمعتہ مثلہ قط، اور اتنا برا بھلا کہا اپنے لخت جگر کو، کہا میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے میں اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور بہت برا بھلا کہا، سخت سست بات کہی۔ حضرت سالم کہتے ہیں اتنی سخت بات کہی میرے باپ نے میرے بھائی بلال کو کہ اتنی سخت اور سست قسم کی بات میں نے زندگی میں اپنے باپ کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں یہاں تک ہے فما کلمہ حتی ماتا، اپنے لخت جگر سے بات نہ کیا یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنے بیٹے سے ہم کلام نہ ہوئے، اس لیے کہ میں رسول کی بات کر رہا ہوں، رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ یہ صحابہ لوگ تھے، نبی کے عظیم صحابی، صرف ایک بار دیکھا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نماز میں ہیں اور کرتے کے بٹنوں کو کھول رکھا ہے۔ حضرت زید ابن اسلم کہتے ہیں رأیت ابن عمر محلول ازرارو، امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، صحیح سند کے ساتھ۔ کرتے کی بٹنیں کھلی ہوئی ہیں، زید نے دیکھا اور کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انت تصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کرتے کی بٹنیں کھلی ہوئی ہیں؟ کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ویصنع، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہو۔ مکہ و مدینہ کے درمیان میں آتے جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی محبت، ان کی فرما برداری، ان کی تابع داری رسول سے لگاؤ اور شیفتگی کا عالم یہ تھا کہ حاجت نہیں ہوتی تھی، سواری سے اتر کر کے ان مقامات پر اس لیے بیٹھ جاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ یہاں بیٹھے تھے، محمد الرسول اللہ یہاں استنجا فرمائے تھے، محمد الرسول اللہ نے یہاں اپنی حاجتوں کو پوری کیا تھا۔ یہ محبت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں عبد الرحمن ابن ام الحکم جو کوفہ کا گورنر ہے، والی ہے، انہو یخطب فی المسجد جالسا وقائدا، نبی کے صحابی، نبی کے دوست، نبی پر جان نچھاور کرنے والے، نبی کے ادنا اشارے پر مر مٹنے والے کعب ابن عجرہ مسجد میں تشریف لے گئے، اور عبد الرحمن جو وقت کا ذمہ دار ہے، والی اور گورنر ہے، ممبر پر بیٹھ کر کے اسے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ کیا کہا؟ غصے سے بالکل بے قابو ہو چلے اور کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، محمد الرسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، یہ بیٹھ کر کے جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہے۔ اور قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت شریفہ پیش کی کہ جس میں رسول کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کا رب قدوس نے ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ لوگ رسول کی ادنا مخالفت اگر دیکھتے ناراض ہو جاتے،
नाराज हो जाते। आज नौजवान बेटा है जमीन पर पाजामे इजार और लुंगी को घसीटता हुआ चलता है। ये मुत्तकी और परहेजगार आदमी इसलिए नहीं बोलता है कि अब तो जवान हो गया है, अब तो जवान हो गया है, उलट करके जवाब देगा, तनख्वाहों का कुछ हिस्सा रोक लेगा। ये बाप डर रहा है, ये बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है। खुलेआम फजर की नमाज का वक्त है और घर में बहू सो रही है, बेटा सो रहा है, नौजवान बेटा है नींद की आगोश में है, खुद उसकी बीवी सो रही है, ये अजान की आवाज पर मस्जिद की तरफ रुख करता है और घर वाले नींद की आगोश में होते हैं, उनको जगाना मुनासिब नहीं समझता है। ये रसूल की मुखालफत नहीं है। जमात शुरू हो, नमाज कायम हो रही हो मस्जिद के अंदर, नौजवान बेटा सोए, नौजवान बेटी सोए, खुद उसकी बीवी सो रही हो और ये तकवे और परहेजगारी की बात करने वाला एक बार भी जगाना इसलिए मुनासिब नहीं समझता है कि नींद में खलल वाक़े हो जाएगी। ये रसूल की सुन्नत की ताबेदारी है। बोलो, आपको मालूम है, आपको पता है कि ये अमल जहन्नम के अंदर ले जाने वाला है, लेकिन आप ये सब कुछ जान करके भी टोकना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो कि ये तो अपना है। दूसरों की खामियां आपको दिखती हैं, अपने घर की खराबियां नजर नहीं आती। यही फर्क है हम में और नबी के सहाबा में। उन्होंने अपने और अपने हों पराए हों सब पर नजर रखा, खुद दूसरों को टोका, दूसरों ने उनको टोका। उन्होंने इस्लाह की, रसूल के नक्शे कदम पर चलने की मुकम्मल जिद्दोजहद और कोशिश की। मगर हम हैं कहते शेख ने ऐसा कह दिया है, ऐसा भी चलता वैसा भी चलता, चलेगा एक, दो दो नहीं चलेंगे, एक ही बात होगी। कोई भी मसला हो, या तो वो सही है या तो वो गलत है। ये कैसे कि नहीं ये भी है ये भी है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताबेदारी ये फ़र्ज़ है, ईमान का हिस्सा है। अगर नबी की इताअत नहीं है, ज़बान से 1000 बार बोलो रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, रसूल से हमें इश्क है, अल्लाह की कसम इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रसूल ने किया क्या वो करने की ज़रूरत है, रसूल ने कहा क्या उस पर अमल रिंजा होने की ज़रूरत है, तब जन्नत मिलेगी। जन्नत ऐसे नहीं मिलती है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बैठे हुए और उनके बगल में उनका भतीजा बैठा हुआ है। उसने ज़मीन से कंकर को उठाया और फ़ख़ज़फ़ दोनों उंगलियों के बीच में पास में रख करके ऐसे फेंका। हज़रत अब्दुल्लाह ने मना किया और कहा, कायनात के सरदार ने कहा है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। रसूल ने इस अमल से मना किया है और कहा है, इन्नहा ला तसीदु सैदन वला तनकी अदुआ इन्नहा तक्सिरु सिन्ना व तफ़क़उल ऐना। ये कंकरों को रख करके उंगलियों के बीच में फेंकना, इससे न जानवर को शिकार किया जा सकता है, न दुश्मन को चोट पहुंचाई जा सकती है। हाँ, दांत टूट जाएगा, आँख में अगर ये कंकरी लगेगी तो आँख फूट जाएगी। रसूल ने मना किया है, भतीजा रुक जा। भतीजा है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। फ़ादा फ़ख़ज़फ़, फिर से उसने कंकर उठाया और उंगलियों के बीच में रख करके फेंकना चाहा। क्या कहा अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल ने, इन्ननी उहद्दिसुक अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हा। मैंने अभी तुझको बताया, रसूल की हदीस पेश की कि रसूल ने इस अमल से मना किया है। सुम्मा उत्ता तख़ज़िफ़ु, और फिर से तू कंकर फेंक रहा है। वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा, अल्लाह की कसम मैं ज़िंदगी भर तुझसे बात
نہیں کروں گا، میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، رسول کی معصیت کا مرتکب ہو رہا ہے، رسول نے جس سے منع کر دیا ہے وہی بار بار کر رہا ہے، منع کرنے کے بعد بھی میں تجھ سے زندگی بھر ہم کلام نہیں ہوں گا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مغفل۔ حدیث کہاں کی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایک ایک سنت کو، نبی کے ایک ایک عمل کو حرز جاں بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، نادا منادن الا ان الخمر قد حرمت۔ ایک آواز لگانے والے نے مدینہ شہر کے اندر یہ آواز لگائی کہ اے لوگو خبردار، شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کے قریب نہیں جانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت ساقی القوم فی بیت ابی طلحہ، میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا، کچھ لوگوں کو شراب کے جام بھر بھر کے دے رہا تھا، اس وقت شراب حلال تھی۔ ایک آواز لگانے والے نے جب آواز لگائی تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ انس، اے انس قم یا انس، اے انس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو وہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ میں نے سن کر کے کہا شراب کو پیارے مصطفیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور یہ حرمت اللہ کی طرف سے ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہی ہے۔ کیا کہا تھا حضرت ابو طلحہ نے؟ قم یا انس الی ہذہ الجرۃ فاکسرھا، اے انس یہ شراب کا مٹکا ہے، کھڑے ہو جا اور اس کو توڑ دے، توڑ دے۔ منہ کے قریب جام موجود ہے، صحابہ نے ان جام کو ہٹا دیا، پینا پسند نہیں سمجھا۔ جس چیز کو پیارے مصطفیٰ نے حرام قرار دیا ہو مسلمان اسے زیر حلق اتارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا کہا؟ کہا ان مٹکوں کو توڑ دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فجرت فی سکک المدینہ، رسول کے منادی نے جب ندا دی، آواز دی، شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی، یہ حالت تھی۔ اور آج پیارے حبیب نے کہا درہم و ربا یاکلہ الرجل، ربا اور سود کا ایک درہم، اکثر مسلمان سود جیسی مذموم اور مہلک بیماری کے شکار ہو چکے ہیں۔ کون سا مسلمان ایسا ہے؟ کم ملیں گے آپ کو جنہوں نے اپنے آپ کو سود سے دور رکھا ہو، بیاج سے بچا کر کے رکھا ہو۔ یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ شراب کو ہٹا دیا، آج مسلمان شراب کا رسیہ ہو چکا ہے، سود اور بیاج میں سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، اور کہتا ہے مسلمان مظلوم ہے، پٹ رہا ہے۔ پٹو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، رسول کی مطابقت اور پیروی کو چھوڑ دو گے، رب العزت کی قسم ہے دنیا کے گوشے گوشے میں ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، پٹو گے، عزتوں کو سر عام نیلام کیا جائے گا۔ بس ایک ہی علاج ہے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف۔ یہ دوگلی پالیسی چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہو کتاب سنت ہے ہمارے پاس، اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، نہ چہرے سے تیرے لگتی ہے کہ تو محمدی ہے، نہ تیری تجارت محمدی ہے، نہ تیرا چلنا محمدی ہے، نہ تیرا طور طریق محمدی ہے، اور شادی میں تو پورا ہندو نظر آتا ہی، اس کے یہاں مگنی ہے، اس کے یہاں لین دین ہے، اس کے یہاں بارات ہے، اس کے یہاں لڑکیوں کی شادی میں کھانے ہیں، اور کہتا ہے ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا
مگنی میں آنا ہے، یہی کا آدمی ہے وہ، کان کھول کر سن لے وہ۔ کہا ہمارا خاندان بڑا ہے، سامنے والا شخص ایسا ہے جو کتاب و سنت کی طرف ابھی جلدی آیا ہوا ہے، آ کر کے اس نے اس مسئلے کو میرے سامنے لائبریری میں رکھا، کہا فلاں جگہ سے آنے والے ہیں، اور سامنے والا کہتا ہے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم 40 افراد آئیں گے تمہارے یہاں، بچی کی مگنی میں وہ بچنا چاہتا ہے، ابھی کتاب و سنت کا شیدائی جلد از جلد ہوا ہے، مگر یہ باپ دادا سے کتاب سنت کی بات کرنے والا کہتا ہے خاندان بڑا ہے، ہم 40 کی تعداد میں آئیں گے، یہ بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا یہی صرف سنت، آمین بالجہر یہی صرف سنت، اور سنتوں کو تاخت و تاراج ہم کر رہے ہیں۔ شادیاں شیطان دیکھ کر کے شرما جائے، یہ سنتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ نبی نے 4 بچیوں کا نکاح کس انداز میں کیا؟ بارات بلایا، کھانے پر لوگوں کو مدعو کیا، خود باراتی بن کر کے گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ کہاں ڈوبے ہوئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مقارنہ صحابہ اور یہ 14 صدی کے بھائیوں کا کیا جا رہا ہے جو برائیوں کے اندر لت پت ہیں، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک گناہ اور سیئات کے اندر پورے طور سے غوطہ زن ہو چکے ہیں، اور پھر شکایات کا ایک انبار لگا ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنا لو۔ جب تک ہم رسول مدنی کے وفادار تھے اس وقت تک ہم غالب تھے، غالب۔ دنیا بھر میں ہمارا شور تھا، لوگوں کے ہاں ہم جا کر کے جھگڑے سلجھایا اور نپٹایا کرتے تھے۔ جب سے محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے تب سے عقابوں کے شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں، فاختلط الرجال مع النساء، مرد اور عورت خلط ملط ہو گئے۔ آج اسکولوں میں نوجوان بچیاں فل میک اپ کے ساتھ نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، حضرت کو انگریزی کا بخار چڑھا ہے، کہتے ہیں ڈگری حاصل کر رہی ہے، ڈگری لے رہی ہے۔ یہ مرد و زن کا خلط ملط ہونا مسجد کے اندر بھی جائز نہیں، مدرسے کے اندر بھی جائز نہیں، مارکیٹ بازار میں بھی جائز نہیں، شادی بیاہ کی تقاریب میں بھی جائز نہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ سینے پر پتھر رکھ کر کے اور ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کر کے کہ بدماشیاں ہوتی ہیں ان جگہوں پر، بے حیائیوں کو فروغ ملتا ہے ان جگہوں پر، کیسے بھیج دیتے ہو بھائیو؟ کیسے بھیج دیتے ہو؟ یہ غیرت اسلام کے خلاف ہے، یہ محمد کی سنت کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے باہر مرد اور عورت مختلط ہو گئے، خلط ملط ہو گئے۔ کائنات کے سردار نے کہا استاخرنا لیس لکننا تحققنا الطریق، اے عورتوں کی جماعت ہٹ جاؤ، پیچھے چلی جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ بیچوں بیچ راستے میں جاؤ۔ علیکن بحافات الطریق، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی عورتوں، راستے کے کنارے سے ہو کر کے جاؤ، بیچوں بیچ راستوں کو مت منتخب کرو، راستوں کے کنارے پر ہو کر کے آیا جایا کرو۔ محمد الرسول اللہ کی مقدس زبان سے یہ بات نکلی، کانت المرأۃ تلتصق بالجدار، رسول کا آدیش ہوا، رسول کا حکم ہوا، عورت دیوار سے چپک کر کے چلنے لگی، حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها، عورت کے راستے کے کنارے سے چلنے کی وجہ سے اس کے دوپٹے، اس کے کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ یہ کون تھیں؟ یہ مائیں اور بہنیں، نقاب لگانے والیاں، بالکل بڑھیا بھی جوان نظر آتی ہے، ایسے نقاب کا استعمال ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی یہ تعلیم کے خلاف ہے، عورتیں کنارے چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا، نبی سے محبت کی توفیق ارزانی عنایت فرما، آمین۔ والسلام علیکم۔